أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ نور کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 58 کی تلاوت ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے سے متعلق آداب بیان فرما رہے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کو چاہیے کہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں. عموماً گھر میں کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو گھر کے اندر بلا اجازت ہر وقت آنے کی اجازت ہوتی ہے. اسی طرح جو نابالغ بچے بچیاں ہوتے ہیں گھر کے اپنے بچے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی گھر میں ہر وقت ہر کمرے میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پر 3 اوقات ایسے ہیں جن میں داخل ہونے سے پہلے چھوٹے بچے بچیوں کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ ان 3 اوقات میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں. یعنی والدین گھر میں موجود ہیں، اپنے کمرے میں موجود ہیں، تو چھوٹے بچے بڑے آتے ہیں تو وہ تو عموماً پوچھ کر ہی آتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بلا دھڑک بلا جھجک بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتے، کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں عموماً انسان بے تکلفی کے ساتھ اپنی زوجہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر بچے کچھ ایسے مناظر نہ دیکھ لیں کہ جن کی وجہ سے ان کی شرم و حیا میں کمی آ جائے اور ان کے اندر جو عفت اور پاک دامنی کا جوہر ہے وہ ختم نہ ہو جائے. کیونکہ بچپن میں بچوں کو ایسے مناظر سے بچانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر بے حیائی یا عفت اور پاک دامنی کی کمی آ جائے. اس لیے یہ 3 اوقات خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور تم دوپہر کے وقت جب اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو، یعنی دوپہر کو جو آرام کا وقت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قیلولہ، اس وقت میں بھی عموماً مرد اپنے کمرے میں کپڑے اتار کے لیٹتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد یعنی رات کو سوتے ہوئے. 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں. یعنی میاں بیوی ان 3 اوقات میں اپنے کمرے میں جب ہوتے ہیں تو بے تکلفی کی وجہ سے جسم پر پورا لباس نہیں ہوتا. شریعت چاہتی ہے کہ حیا اور شرم اور پردہ یہ ہر وقت رہنا چاہیے، اور بالخصوص چھوٹے بچے اگر کمرے میں آ جائیں اور میاں بیوی بے تکلفی میں اور لباس کی کمی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بچے ایسے مناظر نہ دیکھ لیں جس کی وجہ سے ان کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے.
اس لیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حیا اور شرم سے متعلق اصول بیان فرما رہے ہیں کہ بچوں کو پابند کیا جائے، یا کوئی بھی شخص ہو گھر میں کتنا ہی بے تکلف ہو، ان 3 اوقات میں خاص طور پر اس سے کہا جائے کہ بھائی جب ہمارے گھر میں کمرے میں آؤ تو پوچھ کر آؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے میں مختصر لباس میں ہوں، بے تکلف اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو کوئی ایسا منظر تم نہ دیکھ لو کہ جو بے حیائی کا منظر ہو، کیونکہ میاں بیوی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ان کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے بے تکلفی کی، لیکن اس بے تکلفی کو کوئی اور دیکھے یہ بے حیائی ہے، تو اس بے حیائی سے شریعت ہمیں روکتی ہے۔ یہ بڑا اہم حکم ہے، آج کل ہمارے گھروں میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بچے بچپن میں ایسے مناظر دیکھ کر پھر وہ بے حیائی والے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ مناظر گھر کے بچے دیکھ لیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بے حیائی کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ وقت سے پہلے بچوں کو پتہ چل جائیں تو بچے بہت زیادہ اخلاقی لحاظ سے شکایت اور بدتمیزی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان 3 اوقات کے علاوہ تم پر کوئی تنگی نہیں، نہ ان پر کوئی تنگی ہے، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے ان 3 اوقات کے علاوہ، یعنی 9-10 بجے کا وقت ہے، یہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، ان 3 اوقات میں تو بے تکلفی سے انسان اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا۔ عصر کے بعد عموماً انسان بے تکلفی والا لباس گھر میں نہیں پہنتا، رات کو سوتے ہوئے اس طرح بے تکلفی والا لباس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے 3 اوقات میں ان کو پابند کیا جائے، 3 اوقات کے علاوہ ان کو آنے کی اجازت ہے، اور 3 اوقات کی میں نے وضاحت کر دی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس آیت کا مقصد اور مفہوم بھی میں نے سمجھا دیا کہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بچوں میں بچپن سے رہنی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی آنے سے پہلے اجازت لیا کریں، جیسے کہ بالغ مرد آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر تو ان سے کہا جائے کہ اب جب تم آؤ گے اجازت لے کر آؤ گے، چاہے صبح آؤ، عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، دوپہر کو آؤ، جب کمرے میں آؤ گے اجازت لے کر آؤ گے۔ لیکن جب چھوٹے ہوں تو 3 اوقات میں پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو مسلسل مستقل پردے کا پابند کرنا چاہیے کہ بھائی جب بھی آؤ اجازت لے کر آؤ، دروازہ بجا کر آؤ، پوچھ کر آؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو پھر بڑوں کی طرح ہر دفعہ آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسے ہی اجازت لیا کریں وہ جیسے کہ بالغ لوگ اجازت لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے آداب بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا دین، ہماری شریعت صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ، گھروں کی زندگی اور گھروں میں کس طرح شرم و حیا کا باقی رہے، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بیان فرما رہے ہیں، ایک ایک چیز سمجھا رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، وہ بوڑھی عورتیں لا یرجون نکاح، جن کی نکاح کی امید ختم ہو گئی، یعنی بڑھاپے کی حد کو پہنچ گئیں، مثال ہے 70 سال 75 سال، تو ان پر فلیس علیہن جناح،
اب پردے کی سختی نہیں ہے، یعنی جس طرح نوجوان عورت کو حکم ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی تو سر سے اوپر سے چادر ڈالے گی نیچے تک، یعنی پورا برقع پہنے گی، کیونکہ وہ نوجوان لڑکی اس میں کشش ہوتی ہے اور گناہ کا میلان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک خاتون بوڑھی ہو جائے، نکاح کرنے کی عمر ختم ہو جائے، بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے وقت غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے۔ یعنی بوڑھی عورتوں کے لیے شریعت نے پردے میں نرمی رکھی ہے۔ بوڑھی خواتین جن کے اوپر سے کشش نہ ہو، زیب و زینت نہ ہو، متبرجات بزینہ، جو زیب و زینت اختیار نہ کریں، بڑھاپے کی وجہ سے چہرے کا حسن ختم ہو گیا ہو اور وہ میک اپ وغیرہ بھی نہ کرتی ہوں، متبرجات بزینہ کا مطلب یہی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ چہرہ کھول کر بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، احتیاط کرنا بہتر ہے، بوڑھی خواتین کے لیے بھی پورا پردہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ اجازت ہے بوڑھی خواتین کے لیے کہ وہ چہرہ کھولا ہوا گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پردے میں رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیمار، معذور اور اسی طرح جو کسی طرح نابینا، معذور اور بیمار آدمی سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں کہ عموماً جو بیمار آدمی ہوتا ہے یا نابینا ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے، وہ صحت مند لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، کھانے میں شرم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی زیادہ باریک بینی کا خیال نہ کرو، یعنی اتنی باریک بینی میں نہ جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے کہ صحت مند لوگوں کے ساتھ کھاؤ، صحت مند لوگوں کے ساتھ گھومو، صحت مند لوگ جن کی بینائی ہے ان کے ساتھ بیٹھو، اجازت ہے۔ صحابہ کے دور میں وہ صحابہ جو معذور تھے وہ صحت مند لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم زیادہ جگہ لے کر بیٹھ جائیں گے، یعنی ہم 2 آدمی کی جگہ لے کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح جو نابینا تھے وہ صحت مند لوگوں کے ساتھ بینا لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہم زیادہ نہ کھا لیں، ہماری بینائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اتنی باریک باریک باتیں مت دیکھا کرو، کھاؤ، صحت مند لوگوں کے ساتھ گھومو، جن کی بینائی ہے ان کے ساتھ رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معذوروں کے لیے خاص طور پر اس آیت میں ان کی رعایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ رعایت نہ رکھا کرو۔ بہت سارے لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ایک اچھی خوبی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ اس میں لحاظ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ لحاظ نہ کرو بھائی، تھوڑا بہت لحاظ کر لیا کرو۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار شخص کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ شریعت کی دوسری آیتوں میں، قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم چلتا ہے کہ کسی کی بھی چیز بلا اجازت استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کو دیکھ کر صحابہ نے اتنی احتیاط شروع کر دی کہ اگر کسی کے گھر جاتے اور گھر کا بڑا اگر گھر میں موجود نہ ہوتا اور ان کے بچے کوئی پانی شربت پیش کرتے تو نہیں کھاتے کہ بڑے کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کھائیں گے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ جب غزوے میں، کسی غزوے جہاد میں جاتے تو جو لوگ معذور تھے ان کو اپنے گھروں کی چابی دے کر جاتے کہ تم ہمارے گھر میں رہو، تم تو جاؤ گے نہیں۔ تو وہ معذور لوگ ان کے گھروں میں، ان کی گھروں کی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے
کہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی کی چیز استعمال نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت دی کہ اگر کوئی شخص تمہیں اپنی چیز استعمال کرنے کی اجازت دے دے، یا کسی کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ میں اس کی چیز استعمال کروں گا تو یہ برا نہیں مانے گا، تو اس کی اجازت ہے۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اور تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھر سے کھا لو، والد کا گھر ہے وہاں تم گئے کچھ کھا لیا، معلوم ہے ابا برا نہیں مانیں گے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی والداؤں کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھر سے کچھ کھا لو، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر گئے اور اندازہ ہے کہ بھائی کی چیز کھاؤں گا بھائی برا نہیں مانے گا، او بیوت اخواتکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، او بیوت اخوالکم، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں اپنے ماموں کے گھر سے، یا ان کے گھر سے جو تمہیں اپنے گھر کی چابیاں دے کر جائیں، مفاتحہ، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ تو گزشتہ اس آیت کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جن لوگوں کے گھروں میں جانے کا تمہیں یہ اندازہ ہو کہ ان کی میں کوئی چیز کھاؤں گا تو یہ برا نہیں مانے گا، جیسے بھائی ہے، پھپھی ہیں، ماموں ہیں، جو رشتے اللہ نے بیان فرمائے کہ ان کی چیزوں سے کھانے سے یہ برا نہیں مانیں گے تو ان کی چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کی چیز کھانا، ہر ایک کی چیز استعمال کرنا، ہر ایک بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ معلوم ہے کہ میں یہ چیز استعمال کروں گا اس کو برا لگے گا، تو ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں مراد ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے آداب دوبارہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بابرکت دعا ہے، یہ مبارک دعا ہے۔ آج ہم نے اس سلام کو چھوڑا ہوا ہے، آج ہم نے اس سلام کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یہ معمولی چیز ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، گڈ مارننگ، گڈ، اس طرح کے جملے کہتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَلِّمُوا، سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے بھائی، برکت والی دعا ہے، پاکیزہ دعا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جب کوئی گھر میں سلام کر کے داخل ہو تو گھر میں روزی کے لحاظ سے برکتیں آتی ہیں، روزی و روزگار میں برکت ہوتی ہے، سلامتی آتی ہے۔ اس میں دعا تو دیکھیں، السلام علیکم، سلامتی ہو، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، برکت، تین دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر، احکامات کو کھول کھول کر، زندگی گزارنے کے اصول کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، زندگی گزارنے کی سارے آداب، سارے اصول، سارے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ بس ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل یہ صورت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔